لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھیں محمد سب سے پہلے تو میں قاضی پور کے سبھی لوگوں کا آبھاری ہوں کہ انہوں نے اس جلوس میں اپنا سہیوگ دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پرشاسن کا بھی آبھاری ہوں قاضی پور مسلم کی طرف سے کہ انہوں نے اس خراب موسم میں بھی ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ جلوس کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور یہاں اپنا پورا سہیوگ دے رہے ہیں۔ میں نے اس آیت کو آپ کی خدمت سے پیش کیا ہے۔ یہ قرآن مجید جو مسلمانوں کے رہبر، مسلمانوں کے آقا پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے ذریعے جو قرآن اس دنیا میں ہے، اس میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، رسالت کا پیغام تھا کہ کائنات کو نور سے منور کر دیا جائے۔ نہ کسی فرقے کی قید تھی، نہ کسی دھرم کا اس میں قید تھی، بلکہ ہر دھرم کے لوگ شامل تھے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ واقعاً خداوند عالم کی خاص رحمت پانی کا نزول ہوا جو ہر ایک کے ساتھ شامل تھا، کسی بھی دھرم میں بٹا ہوا نہیں تھا کہ آج مسلمانوں کے اوپر صرف نازل ہوگا اور کافروں کے اوپر یا کسی بھی دھرم کے اوپر نازل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے بارش، اللہ کی رحمت ہے بارش۔ ایسے ہی محمد مصطفیٰ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر قبیلے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے ہے، انسان و جنات کے لیے ہے۔ ابھی تو یاد رکھیے گا، محمد مصطفیٰ کے نواسے کا نام حسین ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ آپ چلے جائیے کسی بھی ایسے گرجا گھر میں، کسی بھی ایسے ٹھکانے میں جہاں عبادت ہوتی ہے، عبادت گاہوں کو ہم نے مقید کر دیا ہے، اس کو مخصوص کر دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے، یہ نصارہ کا ہے، یہ یہودی کا ہے، یہ ہندو کا ہے، یہ مسلم کا ہے، یہ سکھ کا ہے، یہ عیسائی کا ہے، لیکن واحد در ہے، در حسین، جسے امام بارگاہ کہتے ہیں۔ وہاں بانٹا نہیں گیا ہے کہ یہ مسلمان کا ہے، یہاں ہندو نہیں آ سکتا، یہاں یہودی نہیں آ سکتے، یہاں نصارہ نہیں آ سکتے، یہاں نجارہ نہیں آ سکتے، یہاں سب آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہاں ہر آدمی متحد ہوتا ہے۔ یہاں آپ فرقے میں حسین کو نہ بانٹیے، یہ فرقے میں بانٹ دیجیے کہ حسین مسلمانوں کے ہیں، نہیں ابھی تو حسین سب کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اگر حسین تنہا مسلمانوں کے لیے ہوتے تو آپ کا پیغام یہ نہ ہوتا کہ میں پوری امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ آپ یہ کہتے میں صرف مسلمان کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ نہیں ابھی تو حسین نے اپنی قربانی دی، اپنے کاروبار کو لٹایا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی عورتوں کو بے پردہ دیکھا، اپنی قربانی پیش کی۔ خون حسین کربلا کے صحرا میں یقیناً بہا، لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ تنہا مسلمان بچ جائے، بلکہ اس لیے تھا تاکہ انسانیت بچ جائے۔
تاکہ مخلوقات بچ جائے. لہذا آج کیا وجہ ہے یہ نام حسین ہر فرقے کے لوگ لے رہے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو حسین کو یاد کر رہے ہیں. نہیں عزیزو، ہر آدمی یاد کر رہا ہے. بس فرق اتنا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، کوئی آقا کہتا ہے، کوئی مولا کہتا ہے، کوئی امام کہتا ہے، کوئی سردار کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے. عزیزو یاد رکھے، اگر ان کو لفظوں میں بانٹیں گے تو آقا ہوں گے، مولا ہوں گے، امام ہوں گے، سردار ہوں گے، لیکن اگر اتحاد کے پیکر میں لے کے دیکھیں گے تو حسین ہوں گے. یقیناً یہ نام حسین ہے جو آج کائنات کے گوشے گوشے میں ہر جگہ پر اجاگر ہو رہا ہے. کیوں کہ اس لیے نام حسین ہی ظلم کے خلاف ایک انقلاب ہے. ظلم کے خلاف کیا ہے؟ کون ہے؟ کس دھرم میں ظلم کو جائز قرار دیا گیا؟ کس دھرم میں ظلم کو صحیح مانا گیا؟ کسی دھرم میں ظلم کو صحیح نہیں مانا گیا. ظلم کیا ہے؟ کسی کے مال کو قبضہ کر لینا، کسی کو مار دینا، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا. اچھا آپ بتائیے، کیا کسی فرقے میں یہ صحیح کہا گیا یا کسی دھارمک استھل میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو ماریے؟ نہیں کہا گیا. کیا کسی نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے پاس رہنے والوں لوگوں کو اذیت پہنچائیے؟ کیا کہا؟ نہیں کہا. کیا کسی نے کہا ان کے مال کو قبضہ کر لیجیے؟ کیا کسی نے کہا؟ نہیں عزیزو، ہر دھارمک استھل پر ہر دھرم گرووں نے، ہر انسان نے یہ بتایا کہ کسی کے مال پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، بربریت نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کسی میں مقید نہیں ہے، کسی میں قید نہیں ہے کہ صرف مسلمان منع کرتے ہیں. نہیں عزیزو، ہر انسان، جو بھی انسان ہے وہ منع کرتا ہے کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کی بیٹیوں کی عزت کی نیلامی نہ ہو، کسی کو برا نہ کہا جائے. تو عزیزو یاد رکھیے گا، یہ کیفیت کیسے ہم تک آئی؟ یہ بیٹیوں کی عزت، یہ لوگوں کی عزت، یہ لوگوں کا احترام، یہ بزرگوں کا احترام، یہ بچوں کا احترام، یہ لوگوں کا احترام، یہ ہم تک کیسے آیا؟ عزیزو خود آپ پڑھتے رہتے ہیں. ایک ایسا عیسائی دھرم گرو اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی روزے عاشور آیا اس نے 10 کی تعطیل دے دی، چھٹی کر دی. ایک مرتبہ طالب علم سوال کرتا، استاد آج آپ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ کیا آج چھٹی ہے؟ کیا کیوں چھٹی ہے؟ کیا چھٹی اس لیے ہے کہ نواز صاحب پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا، جوڑ کے کہتا استاد وہ تو ہمارے نہیں تھے، وہ تو ہمارے نہیں تھے. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم اپنی اپنے بہن سے شادی کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ کیا کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا. بس ایک مرتبہ استاد نے کہا یاد رکھو اسی ضمیر کا نام حسین، اسی ضمیر کا نام حسین ہے. آج روز اربعین اسی پیغام کو لے کر ہم نشر کر رہے ہیں. ہر لوگ، ہر انسان، ہر ساموہک کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہر سماج کا انسان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. کربلا میں ایک ظالم نے، ایک آتنکواد نے آتنک کر کے حسین کو کربلا کے دشت میں، کربلا کے جنگل میں قربان کیا ہے. اس لیے کون جانتا ہے؟ اچھا آپ بتائیے، ہمارا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کیا ہم اس کو پانی پینے سے منع کریں گے؟ آپ بتائیے، نہیں منع کریں گے. ایک چھوٹا سا بچہ جو 3 مہینے یا 5 مہینے کا ساتھ میں ہو، ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن ہم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہم اسے پانی پلا دیں گے. ابھی تو یاد رکھیے گا، آپ حسین کو پڑھیے کیوں ہم رو رہے ہیں. کربلا میں یہی آتنک ہوا اور یہ آتنکواد نے کیا. سب سے بڑا آتنکواد کا نام یزید ہے. یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو آج آتنکواد کا نام ہے نا عزیزو، یہ آتنکواد پہچانے ہی نہ جاتے. یہ آتنک پھیلا کون رہا ہے؟ اگر حسین کربلا میں نہ آتے
حسین نے کربلا میں آ کر کے آتنک کی پہچان بتا دی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا 6 مہینے کے بچے کو پانی سے روکا جا رہا ہے. ایک باپ واقعا مصیبت زدہ ہے اور صبر کی انتہا کیا ہے کہ زمین پر لٹا دیتا ہے. میں پانی نہیں پیوں گا، اس بچے کو پانی پلا دو. لیکن عزیزو، حسین نے کربلا کے جنگل میں کلالی اصغر کو لٹا کر کے بتایا کہ رہتی دنیا تک، جب تک قیامت تک انسانیت باقی رہے گی، تب تک یزید پر لعنت ہوتی رہے گی. نعرہ حیدری، حیدری، آج کیا وجہ ہے کہ لوگ حسین کے خلاف بول رہے ہیں؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ لوگ پڑھنا چھوڑ چکے ہیں. اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، حسین کو پڑھتے نہیں ہیں، پیغام حسین کو پڑھ نہیں رہے ہیں، بلکہ بچے سے ملا سے سوال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہم حسین کو اگر ملاؤں کے ذریعے سمجھیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی. اس لیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں، یہاں سب لوگ بزنس مین ہیں، ہر آدمی بزنس کر رہا ہے، ہر آدمی دکانیں چلا رہا ہے، مارکیٹ ہے. آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ بتائیے، اگر ہماری دکان ہماری باتوں سے چل رہی ہو تو کیا ہم چلانا نہیں چاہیں گے؟ یقیناً چاہیں گے. اب وہ چاہے جھوٹ ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن وہ چلے گی. لہذا کو یاد رکھیے گا، آج کیا وجہ ہے؟ حسین کا مقصد غلط عیاں کیا جا رہا ہے، لوگوں کو غلط بتایا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کا مطلب ایک بادشاہ وقت تھا. نہیں ابھی تو بادشاہ وقت نہیں تھا. حسین نے اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنا آل، اپنا سب کچھ صرف اس لیے قربان کیا تاکہ آپ باقی رہ جائیں، تاکہ زمین باقی رہ جائے، تاکہ آسمان باقی رہ جائے، تاکہ فلک باقی رہ جائے، تاکہ اشجار باقی رہ جائے، تاکہ سما باقی رہ جائے، تاکہ ارض باقی رہ جائے، تاکہ نباتات باقی رہ جائے، تاکہ جمادات باقی رہ جائے، تاکہ سب کچھ باقی رہ جائے. تو یاد رکھیے گا، اگر آپ ہوا سے سانس لے رہے ہیں تو ہمیں حسین کا احترام کرنا. سلوات پڑھے محمد وعلی. یقیناً محترم، آپ خود دیکھ رہے ہیں ہم ظالموں کے خلاف اٹھے ہیں. اس لیے ہمیشہ چاہیں گے کہ انسان باقی رہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو انسانوں کی جان نہ بچائے. یہ ایمبولینس نکل رہا ہے، ہم راستہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا کام انسانوں کو تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ انسانوں کا خیال کرنا ہے. لہٰذا محترم، اپنی بات کو بہت جلدی آگے بڑھاتے ہوئے کہا یاد رکھو، حسین کو پڑھیں. یہ میں پیغام آپ کو دے رہا ہوں، حسین کو پڑھیے، کسی سے سوال مت کیجیے. انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، آپ سرچ کیجیے. اس لیے کہ ہم فالتو کی چیزیں سرچ کرتے ہیں نا، ہم صحیح معنوں میں حسین کو سرچ کریں. ہم پڑھیں تو صحیح حسین نے کیا کیا ہے. آج لوگ غلط بیانیاں کرتے ہیں، حسین کا پیغام غلط نشر کر رہے ہیں. ابھی تو یاد رکھے، آتنکواد کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، تو آپ کو حسین کو پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کون ہے حسین، جسے کہتے ہیں حسین. کیا وہ وقت جب انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا، جب زمین پر ظلم ہو رہا تھا، جب اسلام پر ظلم ہو رہا تھا، جب لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، جب لوگ دوسروں کو اذیت پہنچا رہے تھے، اس وقت امام حسین نے اپنے کلبے کو اٹھا کر کے کربلا تک پہنچا کر بتایا کہ یاد رکھو، جو آتنکواد کے خلاف اپنی قربانی دے دے اسے حسین کے حسین کہتے ہیں. ہاں یقیناً ہم مولا کے غم میں شریک ہیں. اور یاد رکھیں،
یہ حسین وہ ہے جو کسی کا رکھتے نہیں ہے. یہاں پر آنے والا ہر انسان کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. آپ یاد رکھیے, اگر واقعا خلوص نیت کے ساتھ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. مجھے پورا پڑھنا نہیں ہے, صرف اشارہ کرنا ہے. واحد در ہے در حسین, جہاں پر کوئی بھی آ جائے. کس لیے پریشان ہیں ہم؟ مال کے لیے. کس لیے پریشان ہیں؟ اولاد کے لیے. کس لیے پریشان ہیں؟ عمر کے لیے, جان کے لیے. یہ در حسین وہ در ہے جہاں اولاد بھی ملتی ہے, جہاں مال بھی ملتا ہے, جہاں جان بھی ملتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب حسین کا بچپنا تھا تو راہب کو ساتھ اولادی. جب حسین کا بچپنا تھا راہب کیا کوئی مسلمان تھا؟ کہا نہیں, غیر مذہب تھا. حسین کا ماننے والا نہ تھا, لیکن حسین سے محبت کرتا تھا, حسین سے محبت کرتا تھا. ہاں ابھی وہ یاد رکھیے گا, شرط نہیں ہے کہ حسین کے قوم کے ہو, نہیں ابھی وہ تنہا محبت حسین دل میں ہونی چاہیے. اگر حسین کی محبت کے ساتھ در حسین پہ آ جاؤ گے تو جو اولاد کہیں نہیں ملتی وہ در حسین پہ ملتی. میری گزارش یہی ہے کہ حسین کو پڑھیے, امام حسین کو جانیے, اور اپنی جہالت اور ہماری جہالت سے حسین کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے. حسین ایک نور ہے, حسین ایک چراغ ہے, جس قدر پھیلتا جائے گا خود بخود نام حسین لوگ لیتے ہیں. اس لیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے کہ ہمارا یہ ہے حسین, یہ ہے مقام حسین. ہاں وقت نہیں ہے یہاں پر وقت کی تنگی کا خیال کرتے ہوئے جو جملہ امام حسین کی مظلومیت کا سن لیجیے. ہاں عزیزوں, آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں, یہ پیٹتے کیوں ہیں. میں عزیزوں کسی روایت کو نہیں پیش کروں گا, صرف اتنا بتاؤں گا, اگر آپ کا کوئی چاہنے والا دنیا سے گزر جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا نہ کرے ہمارا باپ چلا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آنسو بہاتے ہیں نا, ہم روتے ہیں نا, ہم بلکتے ہیں نا, حسین ہمارا باپ. ہاں دادارو, یہ بتائیے ہم اپنے باپ پہ رو سکتے ہیں وہ جائز ہے, کیا ہم اپنے آقا پہ نہیں رو سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مولا پہ نہیں رو سکتے ہیں؟ ابھی تو ہمارے یہاں ایک دن میں ایک جنازہ ہوتا ہے, کسی ایک کی موت ہوتی ہے تو ابھی تو ہم برداشت نہیں کر پاتے. ذرا کربلا میں آ کر دیکھیں, ایک دوپہر میں 72 جنازے. کربلا کی سرزمین پر 72 جنازے ہیں. ہم کیوں نہ روئیں عزیزوں؟ خدا نہ کرے کسی کے یہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایک گاڑی کے لوگ 5 افراد 6 افراد ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. علاقے والے برداشت نہیں کر پاتے, علاقے والے بے تحاشا رونے لگتے. ہاں عزیزوں ذرا تصور کرو, بیویاں کیوں نہ گریا کرے, ہائے بیویوں کا گھرانا کربلا میں. عزیزو حسین صبح عاشور سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں, بی بی آنسو بہا رہے ہیں. ایک ایک لاشا, کبھی حبیب کا لاشا, کبھی مسلم بن اوسجا کا لاشا, کبھی علی اکبر کی ایڑیاں رگڑنا, کبھی قاسم کے ٹکڑے, کبھی آل محمد کا لاشا. ہائے عزیزو ہم کچھ لوگوں پہ گریا کرتے. ہائے کربلا کے آتنک کو دیکھے, کربلا میں ایک دوپہر میں 72 جنازے. ظلم کی انتہا ہو گئی کربلا میں. کیا ہو گیا؟ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کی کوئی بدلہ لینا ہوتا ہے نا وہ تنہا مار دیتا ہے, لیکن ہائے ذرا تصور کرے حسین کے ساتھ کیا ہوا. حسین کے ساتھ تنہا قربان نہ کیا گیا, ارے گھوڑوں کی نال بندی کی گئی, لاشیں شہداء پر ظالمان گارے. اجرکم اللہ.
بس عزیزوں میں نے مصیبت کو تمام کر دیا. آج روز اربعین ہے, مولا کے غم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اس مصیبت کو یاد کر رہے ہیں, اس آتنک کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ہاں کیسے مظالم ڈھائے گئے. آج ہر طرح کے لوگ کربلا میں موجود ہیں. روز اربعین کل 20 سفر تھی, 20 صفحے یعنی مولا کا چہلم 40واں. اس 40ویں کے دن جو خود معتبر روایت آئی ہے, صرف کربلا میں 2.5 کروڑ لوگ موجود تھے. آپ ابھی کو یاد کریں یہ 2.5 کروڑ کیوں جا رہے ہیں. کسی نے کہا ہم حسین پر آنسو بہانے جا رہے ہیں. کسی ایک فرقے کے لوگ نہیں ہے, ہر فرقے کے لوگ وہاں موجود ہیں. ہر آدمی وہاں گیا ہوا ہے. کوئی کس پر رو رہا ہے, کوئی حسین کی مظلومیت پہ رو رہا ہے, کوئی عباس کے شانوں پہ رو رہا ہے, کوئی علی اکبر کی برچھی پہ رو رہا ہے, ارے کوئی علی اصغر کے تیر پہ گریا ہے. ہاں عزیزو, ہم چہلو بنا رہے ہیں. جب یہ سواریاں واپس آئی ہیں رہا ہو کر کے اور روز اربعین کربلا پہنچی ہیں, بس عزیزو اگر آپ سن سکتے ہیں تو سن لیجیے. زینب جب نکلی تھی راہ کوفہ و شام میں اذیتیں ڈھائی گئی. آپ تصور کریں, بیویاں روتی تھی نا, ظالموں کے تعزیے پڑھتے تھے. ہائے سکینہ 4 سال کی تھی, ظالم کے دروازے. اجرکم اللہ حاضر. ایک مرتبہ جیسے ہماری واپس آ گئی, زینب نے خود کو حسین کی قبر پہ گرا دیا, لیلا نے اکبر کی قبر پہ گرا دیا, ام پروان نے قاسم کی قبر پہ گرا دیا, بیویوں نے شہداء کی قبر پہ گرا دیا. ایک ایک قبر پر گرنے لگی. ہر آدمی کو رہا ہے, گریا کر رہا ہے, تڑپ رہا ہے. بس ابھی تو آخری جملہ ہے, اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کیجیے. اے جب مرحلہ آیا سید سجاد بیویوں کو اکٹھا کرنے لگے, ہائے رباب واپس نہیں جاتی. رباب دیکھا, اماں واپس چلیے, بابی واپس چلیے. ابھی تو یہ کہنا تھا نا, رباب نے تڑپ کے کہا ارے میں کس کے لیے جاؤں, میرا والی وارث کربلا کے مقتل میں. لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره.